جہاں تک مسجد کا تعلق ہے تو یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے، حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور مسلمان آبادی کی ذمہ داری ہے کہ مناسب فاصلے نماز کے لیے مسجد کی جگہ بنائی جائے، اور اصل ذمہ داری حکومت کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب وہاں فتوحات ہوئی تو آپ نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ آپ مناسب جگہ دیکھ کر مسجدیں بنائیں، لیکن ایک مسجد دوسری مسجد کے اتنے قریب نہ بنائیں کہ جس کی وجہ سے نماز میں خلل واقع ہو، اور یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری بھی ہے کہ مسجدوں کو آباد کریں، جگہ اس کے لیے فراہم کریں۔ لیکن آج کے زمانے میں بہت سارے وہ حضرات ہیں، حکمران ہیں، تو وہ اس کی طرف کوئی خاص توجہ دیتے نہیں۔ شہر میں کسی صوبے میں ممکن ہے 2-4 مسجد بنوا دی، اور باقی جتنی بھی مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہے عوام کے اپنے مدد آپ کے تحت۔ تو اس لیے جہاں یہ رفاہی کام ہے، رفاہی کام کا مقصد یہ ہے کہ ملک و ملت کے لیے کسی کی ذاتی ملکیت نہ ہو، اور ملک و ملت کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ کام وہاں انجام دے جا سکتے ہیں، جیسا کہ مدرسہ ہے، مکتب ہے، مسجد ہے، کالج ہے، یونیورسٹیاں ہیں اور رفاہی ادارے ہیں۔ تو یہ زمین اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اب اگر یہ حکومت اپنی پوری ذمہ داری مکمل نہیں کر رہی کہ ان کے فرض، ان کے ذمے میں یہ عائد ہے کہ وہ مناسب جگہوں میں دیکھ کر مسجدیں بنوائیں، اور جب حکومت اس کی طرف توجہ نہیں دے رہی ہوتی تو پھر عوام کی ذمہ داری ہے کہ جہاں قرب و جوار میں کوئی مسجد نہیں ہے تو وہاں آج کے زمانے میں جگہ خریدنا بھی بڑا مسئلہ ہے، پلاٹ خریدنا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو رفاہی پلاٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، بلکہ حکومت کے تحت اوقاف کی جگہ ہو یا اس طرح کسی یعنی قومی کام کے لیے اس کو منتخب کیا گیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو پارک کے لیے بلا وجہ استعمال کر لیں۔ پارک بھی اپنی ایک ضرورت ہے، لیکن اس سے زیادہ ہماری بیسک ضرورت مسجد کی ہے، نماز کی ہے۔ اگر کسی جگہ حکومت چاہے تو پارک دوسری جگہ بھی پارک بنا سکتی ہے، جگہ مخصوص کر سکتی ہے، لیکن پارک اور مسجد کا کوئی مقابلہ بنتا نہیں ہے۔ مسجد کا تعلق اللہ کی رضا کے لیے، نمازوں کے لیے۔ اب ظاہر بات ہے اگر لوگوں کے پاس رفاہی پلاٹ ہو تو اس میں کیوں آئیں گے؟ وہ آبادیاں بڑھ رہی ہیں، اس لحاظ سے ان دونوں کے درمیان اگر توازن قائم کیا جائے تو پارک کے مقابلے میں مسجد کی آمد زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب اس صورت میں اگر اس آبادی میں کوئی دوسری مسجد نہیں ہے اور حکومت بھی کوئی انتظام نہیں کر رہی، عوام کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، اور اس کو ضروری کاغذات، قانونی کاغذات انہوں نے حاصل کر لیے اداروں سے۔ اب یہاں یہ بھی ایک المیہ ہے، جو نچلے طبقے کے جو ادارے اس کی منظوری دے دیتے ہیں اور اوپر اس کی سطح پہ اگر ان تک رسائی نہ ہوئی تو پھر وہ لوگ آگے جا کے کہتے ہیں جی ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے۔ تو جن کو آپ نے بٹھایا، جن اداروں کو آپ نے بٹھایا، ان کے اگر کاغذات انہوں نے حاصل کر لیے تو وہ اپنے جگہ رائٹ ہے، وہ، اور انہیں کوئی غیر شرعی کوئی کام نہیں کیا، اور خصوصاً نماز کے لیے، مسجد کے لیے۔ اور جب مسجد آئے تو اس کے آس پاس مکتب بھی بننا چاہیے اس کی ضروریات کے لحاظ سے، اور بعض دفعہ مساجد کے ساتھ لوگ وہ بھی یعنی میتوں کے لیے اس کے کفن دفن کے انتظامات کے لیے، اس لیے مرنا سب کو ہی ہے تو بعض دفعہ وہ بھی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ یہ سارے کام رفاہی اس سلسلے میں آتے ہیں۔ تو اگر کسی جگہ جہاں ضرورت ہو وہاں اگر انہیں ضروری قانونی کاغذات کے حساب سے مسجد بنا لی اور مسجد سالہ سال سے آباد ہے، حکمران دیکھتے رہے، کبھی اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا، تو پھر وقتی طور پر آگے اس کو یہ آرڈر دے دینا، یہ کرنا وہ کرنا۔ قانونی حیثیت تو حکمرانوں کو اور قاضی صاحبان کو، جج صاحبان کو زیادہ معلوم ہے، ہمیں تو اس کے متعلق پتہ نہیں ہے۔ ہم تو ایک عام ضرورت کے مطابق بات کر رہے ہیں کہ جب یہ کارندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس کو انجام دیا اور کام بھی رفاہی کام ہے، مسجد اس زمرے میں آتی ہے، تو پھر اس کو بنانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ حکومت اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو عوام کو چاہیے کہ اپنے لیے، نماز کے لیے، عبادت کے لیے، بندگی کے لیے اس طرح کے ادارے بنوائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ضروری کاغذات کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ www.darsequran.com